الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور ہمارا جو طرز زندگی ہے اور ہمارے جو حالات ہیں، ان حالات کے لیے، اس معاشرت کے لیے، اس طرز زندگی کے لیے، اس طور طریقے کے لیے اس حدیث کے اندر بڑی عبرت اور بڑی نصیحت۔ اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ یہ ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے جب کھانا شروع کیا تو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ عرب میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا عام دستور تھا۔ عام طور پر لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور بائیں ہاتھ سے کھانے کو فیشن سمجھتے تھے، اس کو عزت کی بات سمجھتے تھے، بڑائی کی بات سمجھتے تھے، اور دائیں ہاتھ سے کھانے کو اس میں وہ اپنے آپ میں بے عزتی محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیا کھاتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ کھا سکتا تھا، اس بات پر قادر تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطعت، تم دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے تو یاد رکھو کہ کبھی کھا بھی نہ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی، فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو آج کے بعد سے تم دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے۔ حدیث کے اندر ہے ما منعه الا الكبر، تکبر کے طور پر اس نے کہا کہ ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، چونکہ فیشن ہے، تہذیب ہے، اس لیے ہم دائیں ہاتھ سے کیسے کھائیں گے؟ ہم تو تہذیب یافتہ قوم ہیں، ہم تو مہذب ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم کوئی بے عزت تھوڑی ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اور روایت میں آتا ہے فما رفعہ الی فیہ، فما رفعہا الی فیہ، کہ پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک پہنچ نہ سکا۔ اس کے بعد سے اس نے کوشش کی کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا لوں، لیکن کوشش کے باوجود اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچا، پوری زندگی نہیں پہنچا۔
اس واقعے کے اندر ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے اور بڑی عبرت ہے، اس کو تو ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ حضرات میں سے بعض کے ذہنوں کے اندر بھی ہوتا ہوگا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ تو اپنی امت کے لیے رحمت ہے، تو پھر آپ نے بد دعا کیوں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا یہ صلہ کہ آپ نے اپنی امت کو اور ایک شخص کو آپ نے بد دعا کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، وہ در حقیقت اس کے لیے رحمت اور شفقت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی حقیر سمجھے اور کوئی تکبر کے طور پر اس کو چھوڑ دے، اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی طرز عمل کو اچھا سمجھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو گھٹیا سمجھتا ہے، تو یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے کر اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اس بد دعا کے نتیجے میں دنیا میں اس کو تکلیف پہنچی، ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھا نہ سکا، کوشش کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے اس کو بچا لیا۔ دنیا میں اللہ نے سزا دے دی اس بد دعا کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر اس کو یہ نصیحت ملی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر نہ کریں گے اور اچھے عمل کی توفیق ہوئی۔ اسی طرح بزرگان دین کے واقعات ہیں، بعض بزرگان دین کا نظریہ الگ ہوتا ہے، بعض کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک اللہ والے کے مرید تھے، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ بزرگان دین کی شانیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی شانیں کیسی ہوتی۔ پیر صاحب نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ بھائی تمہیں اس سے کیا لینا دینا، اللہ والے کے پیچھے نہ پڑو، نیک لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگو، اپنے عمل سے مطلب رکھو، کس کی کیا شان ہے کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں۔ کہا اگر اصرار ہی کرتے ہو تو جاؤ فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں دیکھنا کہ 3 اللہ والے ہیں، تینوں کی الگ الگ شانیں ہیں، اور وہاں جا کر کرنا یہ کہ تینوں کے پیچھے سے اس کے کمر میں ایک ایک گھسا مارنا، تمہیں پتہ چل جائے گا بزرگان دین کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ گیا، دیکھا تو واقعی 3 اللہ والے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ گیا اور ایک کے پیچھے سے کمر میں اس نے غصہ لگایا، انہوں نے الٹ کے نہیں دیکھا اور ذکر ان کا چالو رہا۔ دوسرے کے پاس گئے، ان کو بھی ایک غصہ لگایا، انہوں نے الٹ کر پوچھا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں آئی، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، تم نے مجھے مارا، اس مارنے کے نتیجہ میں کہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ تیسرے کے پاس گیا، اس کو ایک گھسا لگایا تو الٹ کر انہوں نے بھی ایک گھسا لگا دیا۔ یہ چلا آیا، آ کر کے اپنے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تینوں بزرگوں کی الگ الگ شان ہے، پہلے بزرگ نے، پہلے اللہ والے نے الٹ کے بھی نہیں دیکھا، چونکہ ذکر اللہ کی محبت اس کے دل پر غالب تھی، اس نے یہ سوچا کہ کون مار رہا ہے، کیا مار رہا ہے، کیا کر رہا، اس سے مجھے کیا مطلب، ان کو جو اللہ کے ذکر میں لذت مل رہی ہے، اللہ سے جو محبت ہے، اس محبت اور اس لذت کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ الٹ کر مارنے سے بہتر ہے، کچھ کہنے سے بہتر ہے اللہ کے ذکر میں لگے رہو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اور دوسرے اللہ والے کی شان یہ ہے کہ ان پر لوگوں کی شفقت، لوگوں پر مہربانی کا جو عنصر ہے ان پر غالب تھا، اس لیے الٹ کر کہا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں آ گئی، تم نے مجھے مارا تھا۔ اور تیسرے اللہ والے کی شان یہ ہے کہ انہوں نے بدلہ لے لیا، اگر بدلہ نہیں لیتے تو اس مارنے کے نتیجے میں، ظلم کے نتیجے میں تمہارے اوپر سخت سے سخت عذاب آ سکتا تھا، اس نے بھی مہربانی کی اور تم سے بدلہ لے لیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی دوسرا عذاب آ جائے۔ تو بہرحال اس واقعے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بد دعا دی اس شخص کو، اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کو جہنم سے بچانا تھا کہ سنت کی توہین کرنے والا، سنت کی تحقیر کرنے والا اور سنت کو دوسرے کے طریقے کے مقابلے میں حقیر سمجھنے والا
اتنا بڑا ظالم ہے اور اتنا بڑا گنہگار ہے کہ وہ ایک گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی۔ ہمارے لیے اس واقعے کے اندر اور اس حدیث کے اندر نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم بھی اپنی زندگی میں کتنی سنتیں ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سیرت ایسی ہے، کتنی طرز زندگی ایسی ہے کہ جس کو ہم دوسرے کے مقابلے میں حقیر سمجھتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہمیں نہیں پڑتی، لیکن اس وعید کے مستحق ہے جس طرح اس شخص نے سنت کو حقیر سمجھ کر کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اور اللہ کے نبی نے بد دعا دی اور پوری زندگی دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا، تو کیا آج ہم بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے اور بائیں ہاتھ سے کھانے کو ہم عظمت کی بات سمجھتے ہیں، فیشن کی بات سمجھتے ہیں، تہذیب کی بات سمجھتے ہیں؟ تو کیا اللہ کے رسول کی بد دعا ہمارے لیے نہیں؟ اللہ کے رسول کی بد دعا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی سنت کو حقیر سمجھ کر بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اس لیے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیشن ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا فیشن نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا طریقہ ہے، ملاؤں کا طریقہ ہے، جماعتیوں کا طریقہ ہے، یہ تو امام مؤذن کا طریقہ ہے، یہ کوئی فیشن والا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی کا تھوڑی طریقہ۔ ایجوکیٹڈ آدمی تو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں جگہ جگہ کیفے میں بیٹھ کر لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اور خاص طور سے اگر آپ کے سامنے کوئی باہر کا پڑھا لکھا آدمی آ گیا اور ہمارے سامنے وہ بیٹھا ہوا اور ہم کو کچھ پینے کے لیے دے دیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ بائیں ہاتھ سے اس نے اٹھا لیا ہے، تو اس کے بعد تو ہمیں بائیں ہاتھ سے پینا ہی پینا ہے، کیونکہ سامنے والا سمجھے گا لگتا مولوی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑی اہم نصیحت ہے کہ جس طرح اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کے طور پر کہا کہ ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، اسی طرح آج ہم بھی اپنے طرز عمل سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دائیں ہاتھ سے کھانے کی کوئی اہمیت نہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا اچھا۔ ہم بھی سنت کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بلکہ ہر کام میں، ہر اچھے کام کے لیے آپ دائیں چیز کا استعمال کرتے تھے۔ اگر کپڑا پہنتے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے، مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے دائیں پاؤں داخل کرتے، جوتا پہنتے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معمول۔ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، بارہا میں نے عرض کیا، ہم کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے کو فیشن سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پینے کو فیشن سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشربن احد منکم، تم میں سے کوئی شخص قائما کھڑے ہو کر کے نہ پیے، اور یہاں تک فرمایا کہ فمن نسیا، اگر کوئی شخص بھول جائے اور بھول سے کھڑے ہو کر کھا پی لے تو فرمایا فلیستقی، تو چاہیے کہ الٹی کر دے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر غلطی سے کھڑے ہو کر کے پی لیے تو الٹی کر دینا چاہیے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، کھڑے ہو کر کے ہم کھانا تو دور کی بات، کھڑے ہو کر کے پیشاب بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھیے، ایک روایت میں آتا ہے اتا صبات تقوم فبال قائما، پوری زندگی میں صرف ایک موقع ایسا تھا کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا پوری زندگی میں، اور محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں درد تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کھڑے ہو کر کے کیا۔ یہ مجبوری پر محمول کیا کہ مجبوری تھی اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ ہمارے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ فیشن کی بات ہے۔ وہ مولانا الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شہر سے آیا اور اپنے گاؤں کے اندر آ کر اس نے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کسی آدمی نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا، اسے تنبیہ کی، دھکے دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو صاحب، تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے۔ اس نے کہا کہ سب جلتے ہیں مجھ سے، میں چاہتا ہوں دیہات کو شہر بنا دوں، لیکن یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ بس دیہات دیہاتی رہے۔ بھلا بتلائیے، صرف کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے دیہات شہر بن جائے گا؟ ہمارا نظریہ یہ ہو گیا کہ شہر والے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو کر کے کریں گے تو لوگوں کو لگے گا یہ شہری ہے، یہ تہذیب یافتہ ہے، شہر میں کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتا، ہم بھی کھائیں گے تو کہے گا بہت مہذب ہے، بڑا تہذیب والا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ایجوکیٹڈ آدمی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہو گیا۔
میرے بھائیوں خدا نہ کرے کہ اللہ کے نبی کی وہ بددعا مجھے لگ جائے اور پھر کبھی بیٹھنے پر ہم قادر ہی نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح اس شخص سے کہا لا استطاعت اور پوری زندگی کوشش کرتا رہا لیکن دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھانے پینے والے کا ہاتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ منہ تک پہنچا نہ سکیں۔ ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو ایسی بیماری دے دے کہ پھر ہم کبھی بیٹھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، سنت کی توہین کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اس حالت میں پہنچا دے کہ ہم پھر کبھی بیٹھنے پر قادر نہ ہو جائے، کہیں بیٹھنے پر کبھی قادر ہی نہ ہو سکے کہ ایسا نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ہر لمحے میں اللہ کے نبی کی سنت کی توہین کرتے ہیں اور توہین اور دوسرے کے طریقے کو ہم اپناتے ہیں۔ آپ پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، ہماری پوری زندگی اسی سے معمور ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سنت کو حقیر سمجھ کر چھوڑتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آخر ہم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ داڑھی نہیں رکھنے کی کوئی مجبوری ہے؟ بھلا بتلائیے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہماری۔ اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو کیا ہماری نوکری چلی جائے گی؟ کیا ہمارے آمدنی کے ذرائع بند ہو جائیں گے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ نبی کی صورت آپ کو پسند نہیں؟ نبی کی صورت اچھی نہیں تھی؟ علماء اور صلحاء کی صورت اچھی نہیں؟ علماء اور صلحاء کی صورت، داڑھی کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے خوبصورتی کی علامت بتائی، مردوں کے لیے زینت داڑھی سے ہے اور عورتوں کے لیے زینت اس کے بال سے ہے، لیکن ہم نے داڑھی اس لیے نہیں رکھا اور نہیں رکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا۔ بتلائیے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ سنت کی توہین ہے کہ نہیں؟ ہم سنت کی حقیر سمجھ کر نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہو جائے کہ ہمارے جسم کے بال گرنے لگیں، پھر ہم چاہیں داڑھی رکھنا، نورانی صورت بنانا، تو ہم بنا نہ سکیں۔ سوچنا چاہیے ہماری کیا مجبوری ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان ہو کر کے جینے میں کوئی ہمارا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، آج کل جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ، آپ حضرات نے نیوز چینل پر دیکھا ہوگا، اس نے کیسی کیسی شرائط رکھی ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک، اور پوری دنیا اس کے تابع ہو گئی، پوری دنیا اس کے قدم میں جھک رہی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میدان کے اندر کوئی ننگے پن نہیں چلے گی، کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی نشہ نہیں کرے گا، ناچ گانے نہیں ہوں گے۔ آخر دنیا بھر میں ورلڈ کپ ہوتا ہے، فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، یہ میچ جائز ہے ناجائز ہے یہ الگ مسئلہ ہے، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن میرا کہنا ہے کہ اس ایک ملک نے جب یہ تہیہ کر لیا اور کہہ دیا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا ایمان نہیں بدل سکتے، 28 دن کے لیے ہم اپنا دھرم نہیں بدل سکتے، آج پوری دنیا اس کی غلامی کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ پوری دنیا کا کسی ملک نے انکار کیا؟ کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے کیونکہ اس نے اسلامی قانون لگا دیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ بے پردگی نہیں ہوگی، شراب نہیں ہوگی، اور جگہ جگہ حدیثوں کے اس نے کتبے لگا دیے ہیں، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، ہم وہاں ہمارا پلیئر نہیں جائے گا، ہماری ٹیم نہیں جائے گی۔ کیا آپ حضرات نے کوئی خبر سنی ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ داڑھی رکھ لیں گے تو کیا آپ کی نوکری نہیں ملے گی؟ آپ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں گے، آپ سنت کے مطابق دائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو کیا آپ کی نوکری نہیں ملے گی؟ کیا آپ کے یہاں کوئی کمی آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی؟ میرے بھائیوں آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک تو ہم سنت پر عمل نہیں کرتے، اور اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے عمل کر کے کون سا تیر مار لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاز میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ایک آدمی ان کے سامنے کے سیٹ پر تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو، دائیں ہاتھ سے کھا لو۔ کہا اگر بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو مذائقہ کیا ہے، حرج کیا ہے؟ کہا نہیں سنت ہے، سنت کے مطابق کھاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مولوی لوگ ہم مسلمانوں کو اسی میں الجھا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری ترقی نہیں ہوتی۔ تو حضرت قاری طیب صاحب بہت بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مولویوں نے آپ کو دائیں ہاتھ سے کھانے پر اور بیٹھ کر کھانے کے لیے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے کہتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اس سے آپ لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، دنیا میں آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ تو ایک زمانے سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، تو بتائیے آپ نے کیا تیر مار لیا؟
آپ نے بائیں ہاتھ سے کھا کر کے کیا ثابت کر دیا؟ کتنی ترقی مل گئی؟ آپ نے یورپ کے اندھی تقلید میں، یورپ کی غلامی میں اپنا لباس بدل دیا، اپنا پوشاک بدل دیا، طرز زندگی بدل دی، اپنے کھانے پینے کا طریقہ بدل دیا، رہنے سہنے کا طریقہ بدل دیا، آپ نے کتنی ترقی کی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر ترقی کر رہے ہیں، تو ہم بھی ترقی کریں گے سنت اور شریعت کو چھوڑ کر، تو یہ آپ کی غلط فہمی۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات تو صحیح ہے، جب یورپ کے لوگ سنت شریعت پر عمل نہیں کرتے پھر بھی ترقی کرتے ہیں، تو ہم ترقی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ سنا ہے، وہ واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی زمانے میں پورے علاقے میں کوئی ایک دو عقل مند ہوا کرتا تھا، اس کو بجھکر کہا جاتا تھا۔ آج سے 20-25 سال پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کا ایک سربراہ ہوا کرتا تھا، لوگ کسی معاملے میں اس سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اسی بستی میں ایک آدمی کھجور کے درخت پر چڑھ گیا، چڑھنے کا تو چڑھ گیا لیکن اترنے میں نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی بجھکر صاحب کو بلاؤ، کوئی مشورہ لو کہ آخر اسے اتارا کیسے جائے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی آدمی چڑھنے میں چڑھ گیا، اترنے میں نہیں ہوتا۔ تو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی سیڑھی لگا کے جاؤ اور اس کے کمر میں رسہ باندھ دو، یا رسہ پھینکو اور اسے کہو کمر میں لپیٹ لے گا، جس طرح سے بھی بہرحال اس کے کمر میں رسہ باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد کہا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا آپ پکڑ کے کھینچو نیچا۔ جب کھینچا تو نیچا گرا، گرتے مر گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بجھکر صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس آدمی کی تو جان چلی گئی۔ کہا جان چلی گئی الگ مسئلہ ہے، جانا تھا چلا گیا، لیکن میرے طریقے میں کوئی کمی نہیں ہے، چونکہ میں نے اس طریقے کو سینکڑوں مرتبہ آزمایا ہے۔ کنویں میں آدمی گرا اور میں نے اس کے کمر میں رسی باندھی اور کھینچا اور زندہ صحیح سلامت نکل آیا، اس کی قسمت میں موت تھی، مر گیا، میرا طریقہ تھوڑی غلط ہے۔ میرے بھائیوں، طریقہ اس کا غلط تھا، موت تو الگ چیز ہے۔ اس نے طریقہ غلط اختیار کیا، جو طریقہ تھا کنویں سے نکالنے کا اس کو استعمال کر لیا کھجور سے اتارنے پر۔ آج ہمارا بھی طریقہ وہی ہے، جو طریقہ اور جو وجہ ترقی کی یورپ والے کی ہے اس کو ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جب یورپ والے نے سنت اور شریعت کو چھوڑ دی تو ترقی کی، تو ہم بھی سنت اور شریعت کو چھوڑ دیں گے تو ترقی کریں گے۔ ہمارا قیاس بھی ایسا ہی ہے جیسے کنویں کو اس نے کھجور پر قیاس کیا۔ میرے بھائیوں، مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ترقی اگر ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے۔ ساری دنیا پہ حکمرانی ہے، ساری دنیا لوہا مان رہی ہے، ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف اور صرف لاکھ، ہزار، اس سے زیادہ نہیں، بہت کم تعداد میں صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا لوہا مانتی ہے۔ اگر سمندر میں جاتے ہیں تو سمندر راستہ دے دیتا ہے، جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل خالی ہو جاتا ہے درندوں سے، پرندوں سے، چرندوں سے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف اسی سنت اور اسی شریعت کی طاقت ہے، اسی پر عمل کی وجہ سے تھا۔ آج ہم لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں ہیں لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ سنت اور شریعت کو چھوڑنے میں ترقی۔ واقعہ یاد کیجئے، جب صحابہ کرام جا رہے تھے اور ایک علاقہ کو فتح کرنا تھا اور جنگل کے اندر جا رہے تھے، افریقہ کا جنگل تھا، اور جب صحابہ کرام نے کہا کہ چھاونی بنانی ہے، لوگوں نے کہا کہ چھاونی کہاں بنے گی؟ جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم افریقہ کے جنگل میں چھاونی بنائیں گے۔ چنانچہ وہاں گئے، گاؤں کے لوگوں نے، بستی کے، شہر کے لوگوں نے سوچا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، یہ جا رہے ہیں جنگل میں، وہاں تو لوگ دن میں جانا گوارا نہیں کرتے، دن میں خوف کھاتے ہیں، یہ رات میں وہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ جو صحابی تھے، جو ان کے جنرل تھے، جو ان کے کمانڈر تھے، وہ جاتے ہیں جنگل کے اندر اور آواز لگاتے ہیں کہ اے جنگل کے درندے، پرندے، چرندے، سن لو،
اے موذی جانوروں، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اس جنگل کی ضرورت ہے، اگر تم نے خالی نہیں کیا تو ہم تم کو مار دیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا، جو شہر کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے، کہ جنگل کے درندے اس طرح سے اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر جا رہے تھے جس طرح کوئی قوم مغلوب ہو کر جایا کرتی ہے۔ لوگوں کے اوزان خطا ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور قوم ہے، کہ اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے جنگل کے درندے بھی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی طاقت تھی؟ نہ کوئی گولی چلی تھی، نہ کوئی بم پھٹا تھا، وہ صرف اور صرف طاقت تھی سنت اور شریعت کی طاقت تھی۔ لیکن آج اسی سنت اور شریعت کی طاقت کو ہم سمجھتے نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ کی تقلید میں ہمیں ترقی ہے۔ آج ہمارا نوجوان ہاف پینٹ پہن کر گھومنے لگا، کیا اس کی نوکری ہو گئی؟ آج ہمارا نوجوان داڑھی کٹا کر گھومتا ہے، کیا اس کی نوکری ہو گئی؟ آج ہمارا نوجوان وہی عیاشی، وہی سارا طرز عمل جو یورپ اور امریکہ کرتا ہے ہمارا نوجوان کرتا ہے، کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کیا اس نے کوئی تیر چلا دی؟ کچھ نہیں۔ ہماری اگر ترقی ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اتباع میں اور آپ کی غلامی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔